آپ کو بتاؤں اس جہیز کی رسم نے انسانوں کا کیا کیا نقصان کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اس میں لوگوں کی جان گئی؟ نہیں، جہیز لینے والا سب سے پہلے خود اپنا نقصان کرتا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ شادی بیاہ جو ہوتی ہے ایک مرد اور عورت کا ایک ملاپ ہوتا ہے، تو یہ صرف فطری خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی اندر سے تمہارے جوڑے پیدا کیے. کیوں؟ تاکہ تم ان کے ساتھ رہ کر سکون حاصل کر سکو. یہ کون سا سکون ہے؟ یہ ہر وہ سکون ہے جو ایک انسان کی زندگی میں ضروری ہوتا ہے. انسان باہر کی تجارتی مسائل سے پریشان ہو کر آتا ہے، گھر کے اندر رہنے والی اس کے ذہن کو سکون پہنچاتی ہے. انسان اپنی جسمانی تھکان کے مارے گھر لوٹتا ہے، عورت اس کے جسم کو سکون پہنچاتی ہے. انسان ہر طرح کے مسائل سے پریشان ہو کر آتے، عورت ہر طرح کے سکون کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ شادی بیاہ کے مقاصد میں کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو. اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کے درمیان مودت، محبت کا جذبہ رکھا ہے، ورحمہ، اور رحمت کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. اور جہیز وہ لعنت ہے، جہیز وہ لعنت ہے جو سب سے پہلے انسان سے یہ تینوں نعمتیں چھین لیتی ہے. انسان سے یہ تینوں کی تینوں نعمتیں چھین لیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس عورت کو آپ جہیز کے نام پر لیتے ہیں، جہیز کے عوض آپ اسے لیتے ہیں، اس عورت کے دل میں آپ کے لیے احترام کہاں سے رہے گا؟ اسی جذبے کے ساتھ آئے گی کہ میں ایک لڑکی ہوں، اس معاشرے میں میرا باپ جو لڑکی کے باپ ہونے کی حیثیت سے ایک مجبور انسان ہے، اور اس مجبور انسان کی مجبوری کا اس شخص نے فائدہ اٹھایا ہے جو میرا شوہر بننے جا رہا ہے. یہ احساس جس کے دل کے اندر ہوگا، جو آپ کو یہ سمجھتی ہوگی کہ آپ اس کے باپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، بتائیں کہ وہ اپنے دل کے گہرائیوں کے اندر آپ کو مقام کیسے دے سکتی ہے؟ وہ عورت کیسے آپ کو اپنے دل کے اندر بٹھائے گی؟ اپنے دل کے اندر کا وہ مقام جو ایک عورت کے اندر صرف ایک مرد کے لیے ہو سکتا ہے، وہ مقام عورت آپ کو کیسے دے سکتی ہے جب وہ جانتی ہے کہ آپ اس کے ہمدرد اور خیرخواہ بن کر نہیں، اس کے لیے رحمت کا جذبہ بن کر نہیں، اس کی محبت کی تکمیل بن کر نہیں، اس کے سکون کا ذریعہ بن کر نہیں، بلکہ اس کے باپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والا ایک بھیڑیا بن کر آپ اس کی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں. تو بتائیے ایک عورت کیسے آپ کو یہ ساری چیزیں دے سکتی ہے؟ اور آج طلاق کے جتنے معاملات ہو رہے ہیں آپ ان کا جائزہ لے کر دیکھیے، شوہر بیویوں کے جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں آپ ان کا جائزہ لے کر دیکھیے، تو بنیاد یہی نظر آئے گی کہ شادی کے پہلے ہی دن سے شوہر بیوی کا رشتہ محبت کی بنیاد پر قائم نہیں ہوا. محبت کی بنیاد پر یہ رشتہ قائم نہیں ہوا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہر زندگی کے اندر ہوتی ہیں، ہر دو اشخاص کے درمیان ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں طلاق تک نوبت لے جاتی ہیں. یہ ہماری اور آپ کی دنیا کی زندہ حقائق ہیں. ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے. طلاق کو روکنے کی بات کرتے ہیں لوگ، زندگیوں کو سنبھالنے کی بات کرتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو دیکھیں کہ آپ نے بنیاد ہی غلط جگہ پہ رکھی ہے. بنیاد ہی آپ کی غلط ہے. آپ نے محبت کا جو بنیاد ہے، رشتوں کی اساس جو محبت پر ہونی چاہیے، اس بنیاد ہی کو آپ نے نظر انداز کر دیا. اور معلوم ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ جو گھر بغیر بنیاد کے تعمیر ہوتا ہے وہ سیلاب کے ہلکے سے تھپیڑے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ بکھرتے ہوئے مسلم معاشرے کے گھر، یہ بکھرتے ہوئے خاندان، یہ بکھرتے ہوئے گھرانے جو ہمارے سامنے، اس کی ایک اہم بنیاد اگر آپ دیکھیں گے تو یہی جہیز کی لعنت ہے. اس لیے مسلمانوں اپنے گھروں کو آباد رکھنا چاہتے ہو، اپنی ازدواجی زندگی کو پرسکون اور محبت کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہو، تو دولت کو اپنی رشتے کے درمیان سے نکال پھینکو. پیسے کو اپنے رشتے کے درمیان آنے مت دو. محبت وہ ہوتی ہے جہاں آدمی اپنا سب کچھ لٹانے میں خوشی محسوس کرتا ہے، اور تجارت وہ ہوتی ہے جہاں آدمی دوسرے سے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے. اور شادی بیاہ یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ تجارت نہیں ہے. اسے اللہ کی خاطر تجارت نہ بناؤ. مسلمانوں اگر تجارت بناؤ گے تو نقصان تمہارا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا. یہ پہلا نقصان ہے جو جہیز کی رسم کو اپنانے والا خود اپنے اندر کرتا ہے. دوسرا نقصان جو ہوتا ہے وہ نقصان خاندان قبیلے کا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے شادی بیاہ کا ایک رشتہ ایسا ہے کہ اس رشتے کے ذریعے صدیوں کی دشمنیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. صدیوں کی دشمنیوں کا خاتمہ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی. آپ سب جانتے ہیں اس کی حکمت کیا تھی. اہل علم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ عربوں کے اندر خاندانی دشمنی کو نبھانا فخر کی بات تھی، لیکن
وہی اگر خاندانی رشتہ اگر جڑ جاتا تو صدیوں کی دشمنیاں محبت میں بدل جایا کرتی تھی. یہ انسانی فطرت ہے, یہ انسانی فطرت ہے. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ شادی بیاہ وہ رشتہ ہے کہ جو گھرانہ آج تک اگر 5 افراد پر مشتمل تھا تو شادی بیاہ کے بعد دوسرے گھرانے کے 5 افراد مل کر یہ 10 افراد بنتے ہیں. یہ گھرانہ 10 افراد کا گھرانہ بن جاتا ہے. یہ صرف ایک مرد اور عورت کے ملنے کا ذریعہ نہیں ہے, یہ 2 گھرانوں کے آپس میں مل کر ایک گھر بننے والی بات ہے. اور افسوس اس کا ہے جہاں جہیز کی بات آتی ہے, جہاں لین دین کی بات آتی ہے, جہاں پیسے کی بات آتی ہے, وہاں بات کیا بن جاتی ہے, نوبت کہاں تک آتی ہے آپ کو معلوم ہے, پہلے ہی دن سے نفرت. شادی بیاہ کے رسم و رواج یا شادی بیاہ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہی آپ محسوس کریں گے کہ لڑکی والوں کے دل میں لڑکے والوں کے لیے ذرا برابر احترام نہیں, لڑکے والوں کے دل میں لڑکی والوں کے لیے ذرا برابر احترام نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجبور ہے, لڑکے والے سمجھتے ہیں کہ لڑکی والے مجبور ہیں, ہمارے سامنے مجبور ہیں, اور لڑکی والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایسے تو گھر نہیں بنا کرتے, ایسے تو رشتے نہیں جڑا کرتے. اور سوچ کر دیکھیں کہ آپ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. دنیا کہتی ہے کہ ساری دولت لٹا کر اگر ایک انسان کو کما سکتے ہو تو کما لو, اس لیے کہ ایک انسان کا کمانا دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہے. ایک دوست اگر ملتا ہے دنیا کی ساری دولت لٹا کر تو اسے دوست بنا کر رکھنے کی کوشش کرنا, یہ دنیا کہتی ہے. اور آپ سوچیں کہ آپ کتنا سستا سودا کر رہے ہیں کہ یہ گھرانہ جو آپ کے گھرانے کا حصہ بن سکتا ہے, جو آپ کے ساتھ جڑ کر زندگی کی ہر مشکل میں آپ کے قدم سے قدم اور کندھے سے کاندھا ملا کر چل سکتا ہے, اس گھرانے کو پہلے ہی دن سے آپ اپنے آپ سے دور کرتے جا رہے ہیں. یہ جہیز یہ صرف پیسہ نہیں ہے, یہ ایک زہر ہے جو آپ کی زندگیوں میں خود آپ گھول رہے ہیں, اور اس زہر کا نتیجہ خود آپ اپنی زندگیوں کے اندر دیکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف اس کے ذریعے صرف گھرانے ہی نہیں بکھر رہے ہیں, اس کے ذریعے بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں. جہیز کے ذریعے کتنی عورتیں ہیں جن کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ تفصیل میں اگر جائیں گے تو واقعات اتنے بے شمار اتنے زیادہ ہیں کہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے, اگر میں بیان کرتا رہوں گا تو وقت اسی پہ چلا جائے گا. کتنی عورتیں ہیں جو اس جہیز کی بھینٹ چڑھ گئی, کتنی عورتیں جنہوں نے اس کو اپنی جانیں گنوا لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بات بڑی نازک کہی ہے, اس کو محسوس کریں. اللہ نے کہا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ اور ایک دوسرے کو قتل نہ کیا کرو. کیوں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو آپس میں جوڑا؟ اس لیے کہ اکثر مال کے معاملے میں جہاں اونچ نیچ ہوتی ہے تو نوبت قتل خون تک جاتی ہے. جہیز کا معاملہ وہ معاملہ ہے کہ انسان اگر اس کی جو خیال اس کا نہیں رکھے گا تو یہ وہ رسم ہے جو لوگوں کی جان لے کر چھوڑتی ہے. بتائیں کتنی معصوم لڑکیاں ہیں جو اس کی بھینٹ چڑھ گئی. اور میں ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو آج قوم کے نام پہ سڑکوں پہ اترنے کے لیے تیار ہیں, قوم کے نام پر ایک دوسرے کی گریبان پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہیں, کیا یہ الزام آپ کو قبول ہے کہ آپ لوگ جہیز کی رسم کے اگر مؤید ہیں تو آپ وہ خونخوار بھیڑیے ہیں جنہوں نے ان عورتوں کا خون کیا ہے؟ جتنی عورتیں جہیز کی بھیٹ چڑھی ہیں, ایک انسان بھی اگر جہیز لیتا ہے تو حقیقت میں وہ ان خونخوار درندوں کا ساتھ دے رہا ہے جنہوں نے ان عورتوں کا خون کیا ہے. کتنے بچے ہیں جن کی زندگیاں تباہ ہو گئی. آپ جانتے نہیں ہیں, آپ کبھی سوچتے نہیں ہیں, کبھی ان حقائق کو سامنے رکھنے کی کوشش کیجئے کہ جہیز کی رسم سے جہاں گھر بکھرتا ہے اس میں کتنے معصوم بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے. معصوم بچے جن کی زندگی کھیلنے کودنے کی ہوتی ہے, جن کی زندگی خوشیوں کی محتاج ہوتی ہے, جن کے ذہن اس کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کو محبت ملے, ان کو جو پرسکون ماحول ملے, ان کو جو دو طرفہ محبت ملے, وہ بچے صبح شام ماں باپ کی لڑائی دیکھتے ہیں, صبح شام باپ کا اپنی بیوی پر یا اپنی ماں پر ظلم دیکھتے ہیں, صبح شام خاندان قبیلے کا ٹکراؤ دیکھتے ہیں. تو بتائیں یہ بچے ایک نارمل انسان کی حیثیت سے کیسے نشوونما پا سکتے ہیں؟ کیسے یہ بچے ایک مثالی انسان بن سکتے ہیں؟ اور جب مثالی انسان نہیں بن سکتے تو ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں پروان چڑھنے والے بچوں سے یہ توقع آپ کیوں رکھتے ہیں کہ وہ ایک مثالی انسان بن کر آپ کے سامنے دکھائیں گے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچپن کے وہ لمحات جو بچے کی ماں کی گود میں گزرتے ہیں یا اپنے گھر کے آنگن میں گزرتے ہیں, یہ انسان کی تربیت میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہاں اگر پرسکون ماحول, ایک مثالی ماحول بچے کو اگر نہیں ملتا ہے تب پھر وہ انسان اپنی زندگی میں کبھی کامیاب انسان نہیں بنتا. وہاں اگر اس کی نفسیات اگر غصہ ور ہو جاتی ہے, زندگی بھر اس کی زندگی میں غصہ, وہاں اگر اس کی نفسیات ڈرے ڈرے سہمے رہنے کی ہوتی ہے, زندگی بھر ڈرا ڈرا سہما انسان, وہاں اگر ظلم دیکھ کر اپنی ماں پر خاموش رہنے کا مزاج بنتا ہے, زندگی بھر ظلم سہنے کی اسے عادت, جو ماحول آپ اسے بچپن میں دیں گے زندگی بھر اسی ماحول میں پروان چڑھتا چلا جائے گا. جہیز کی یہ رسم بہت کچھ کر رہی ہے اور اس میں سب سے بڑا جو نقصان سامنے دکھائی دے رہا ہے ان نقصانات میں سے ایک یہ بھی کہ وہ بچے جن کی زندگی
खेल कूद से मामूर होनी चाहिए, जिनकी जिंदगी में हर तरह का सुकून होना चाहिए। वो बच्चे प्यार को तरसते हैं, वो बच्चे मोहब्बत को तरसते हैं, वो बच्चे अपने बाप और माँ के आपसी मोहब्बत का वो एक लम्हा देखने के लिए तरसते हैं, जिस लम्हे में उन्हें एक पुरसुकून साया नजर आता है, या उनको जो सुकून की एक अजीम दौलत नसीब होती है। आज ये जहेज की रस्म उन बच्चों के मुस्तकबिल को भी तबाह कर रही है।